میں ہوں سلمان رشید اور یہ ہے ایک مسافر کی دنیا۔ بات ہے خاران کی، بلوچستان کے اندر، اور ویسے تو پورا صوبہ ہی بلوچستان کا دلچسپیوں سے بھرا پڑا ہے۔ ایک سے ایک عجیب و غریب جگہ ہے، ایک سے ایک دیکھنے والی چیز ہے۔ خواہ آپ مکران کی طرف چلے جائیں نیچے جنوب میں، اور وہاں کے وہ جو مڈ والکینوز ہیں ان کی بات کریں، یا آپ بالکل ہی شمال مغرب میں ہوں اور وہاں پہ کوہ سلطان کا جو ایکسٹنکٹ جوالا مکھی ہے اس کی بات کریں، اور پھر جو اس کے اندر آرکیولوجیکل ریمینز ہیں وہ کمال کے ہیں۔ تو خاران، ایک بار پھر میں آپ کو نقشہ دکھا دوں بلوچستان کا، کہ خاران یہ آپ کو تین اس نقشے میں نیلے دائرے دکھ رہے ہیں۔ خاران بائیں ہاتھ والا دائرہ ہے، اور اوپر جو بالکل نقشے کے اوپر جو ایک دائرہ دکھ رہا ہے آپ کو، وہ اپنا کوئٹہ ہے، اور اس کے عین نیچے اگر آپ سیدھی لائن میں نیچے آ جائیں تو کلات ہے۔ تو یہ آپ ادھر سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اچھا، خاران جو ہے بنیادی طور پہ ایک ڈیزرٹ ریگستانی علاقہ ہے، اور ایک زمانہ تو یہ تھا کہ میرا خیال ہے بلوچستان کا سب سے بڑا ضلع تھا یہ، کیونکہ یہ جہاں شروع ہوتا ہے نوشکی کے ادھر نیچے سے، تو وہ ایران کے بارڈر تک چلا جاتا تھا، اور پھر کسی وقت اس سے واشوک کو علیحدہ کر دیا گیا، وہ ایک علیحدہ ضلع بن گیا، تو خاران تھوڑا شرنک ہو گیا۔ خاران کے بارے میں انگریزوں نے یہاں پہ کافی گھومے پھرے، اور انہوں نے بہت ساری چیزیں دیکھیں اور بہت ساری نہیں بھی دیکھی جو ان سے مس ہو گئیں۔ انگریزوں نے ایک بات جو خاران کے بارے میں کی وہ یہ تھی کہ خاران جگہ ہے خواران کی، خوار لوگوں کی، بیچارے جو برے حالات میں ہیں، جن کے ہاتھ پیڑوں پہ ہوتے ہیں اور جن کی آنکھیں ستاروں پہ، یعنی دیکھ اوپر رہے ہیں خداوندگار کی طرف، اور پیڑوں پہ ہاتھ کا مطلب ہے کہ وہ ہو سکتا ہے پیڑوں پہ اگنے والی چیز کھاتے ہوں، بیر، انجیر اور اپنا کھجور، تو شاید اس وجہ سے پیڑوں پہ ہاتھ کہا گیا۔ بہرحال ایک جو تبدیلی اب آنی شروع ہوئی ہے گلوبل وارمنگ کی وجہ سے، جو کہ بارشیں ساری شفٹ ہو گئیں، تو وہاں اپنا جو بارشیں کبھی نہیں ہوا کرتی تھیں خاران میں، اور ہوا اگر کرتی تھیں سردیوں میں جو ویسٹرلیز آتی تھیں ان کے ساتھ بارش ہوا کرتی تھی، تو اب یہ ہوا پچھلے 3-4 سال سے کہ خاران جیسے اور پنجگور جیسے علاقوں میں بھی خوب بارشیں ہوئیں، بلکہ نیچے مکران میں بھی خوب بارشیں ہوئیں۔ تو خاران کے جو زمیندار لوگ تھے انہوں نے ایک کام یہ کیا، انہوں نے کہا بارش ہو رہی ہے تو ادھر پھٹی لگانی شروع کر دو، کاٹن۔ اور میں پچھلے سال جب نومبر میں ادھر تھا تو میں نے پھٹی کھڑی ہوئی دیکھی، تو میں نے انہیں کہا کہ جی یہ پہلے بھی کبھی ہوتی تھی؟ کہتے ہیں نہیں، یہ بارشیں ہوئی تھی، یہ پہلی بار ہم نے لگائی۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ خاران کے لوگوں کو پھٹی چننی نہیں آتی تھی، تو جب یہ فصل پکی تو انہوں نے سندھ سے لوگوں کو بلایا کہ جی ہمیں پھٹی چن دو، اور سندھی میرے بھائی جو ہیں نا انہیں سردی بڑی لگتی ہے، تو نومبر میں جب میں ادھر تھا تو سردی اسی شروع ہو چکی ہوئی تھی خاران میں، تو وہ سندھی لوگ جو تھے پھٹی چننے آئے وہ سارے بھاگ لیے کہ نہیں بھی نہیں اب ہم نہیں چن سکتے، تو وہ کھڑی تھی پھٹی ابھی کافی ساری، اور شاید پتہ نہیں بعد میں انہوں نے اتاری کہ نہیں۔ وہ جو زمیندار جن کے ساتھ ہم تھے، حاجی جمعہ شاید ان کا نام تھا۔ بہرحال یہ تو ایک اسائیڈ تھی جو میرے دوست منیر موسیانی ڈپٹی کمشنر تھے، یہ پچھلے سال جب مجھے وہاں پہ دعوت دی گئی جانے کی، اور انہوں نے مجھے کچھ چیزیں دکھائیں، تو میں نے کہا کہ آپ کو بھی دکھا دوں، اور پتہ نہیں وہ میں نے 1 سال کیوں لگا دیا یہاں آپ تک پہنچانے کے لیے۔ بہرحال وہ ایک جگہ مجھے لے گئے، اور رستے کے اوپر ساتھ میں ان کا وہ دفتر کا کوئی آدمی تھا جس کو یہ ساری باتوں کا پتہ تھا۔ یہ آپ جو سٹون سرکل دیکھ رہے ہیں، سٹون سرکلز پرانے زمانے سے چلے آ رہے ہیں، اور
جبکہ ہم ابھی لامذہب قسم کے لوگ ہوتے تھے پیگنز کے زمانے سے. یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ چھوٹے پتھر ہیں. یہ 3 سرکل تھے. ایک جو آپ دیکھ رہے ہیں جس کی تصویریں یہ، اور اس کے ساتھ میں ایک اور تھا، اور پھر تیسرا ذرا چھوٹا، اور برے حالات میں ان کے پتھر کچھ نکل چکے تھے، کچھ ٹوٹ گئے ہوں گے یا لگائے نہیں گئے ہوں گے. بہرحال وہ ذرا اتنے مکمل نہیں تھے جس طرح کا یہ پورا کا پورا سرکل ہے آپ جیسے دیکھ رہے ہیں یہاں پہ. اچھا، اس سٹون سرکل سے میں اگر آپ کو تھوڑا سا جنوب مشرق کی طرف لے آؤں تو ایک گوارگ ندی وہاں سے گزرتی ہے جو کہ راسکو کے پہاڑوں سے دھل کے آتی ہے. اور یاد رہے کہ راسکو کے پہاڑ وہ ہیں جہاں پہ ہم نے اپنا ایٹمی تجربہ کیا تھا مئی 1998 کے اندر. تو وہ ندی خشک ہے، بارشیں ہوتی ہیں تو وہ چلتی ہے، اور ویسے عام طور پہ خشک رہتی، جگہ جگہ تھوڑا تھوڑا کہیں پانی آپ کو نظر آ جاتا ہے. ندی کے پارٹ کا جو لیفٹ بینک ہے اس کے اوپر جو کھڑی چٹانیں تھیں وہاں پہ یہ انسکرپشنز ہیں، اور یہ بڑی کمال کی انسکرپشنز ہیں. ایک نام جو عام نظر آتا ہے وہ تو عمر ہے، کئی جگہ پہ عمر میں نے لکھے ہوئے دیکھا. اس تصویر میں اگر آپ غور کریں جو نیلی لکیر ہے وہ لفظ میرے خیال میں محمد ہے، سٹائلائز طور پہ لکھا گیا ہے، اور وہ آگے ہے محمد کے آگے بن عمر ابن سہل، اور پھر کچھ ایک لفظ ہے جو کہ میرے سے نہیں پڑھا جاتا. ایک پتھر کے اوپر حسین بڑا واضح لکھا ہوا ہے. اور یہ عمر صاحب میرا خیال ہے خاصے کوئی مشہور آدمی تھے کہ ان کا نام 2-3 جگہ پہ آپ کو دیکھنے میں آتا ہے. یہ گو کہ انگریزوں نے ایک اور جگہ پہ جو انسکرپشنز تھیں اسی طرح چٹان کے اوپر، اس کے اوپر تو انہوں نے کوئی بات چیت کی اور اس کو انہوں نے پڑھ کے وہ ٹرانسکرائب بھی کیا ہوا ہے، اور اس کا یعنی اس کو انگریزی میں ٹرانسکرائب کیا اور پھر اس کا ترجمہ بھی بتا دیا کہ کیا ہے. لیکن یہ جو انسکرپشنز ہیں یہ ان سے کسی طرح سے مس ہو گئیں، اور یہ انسکرپشنز جو ہیں یہ جو وہ سٹون سرکل ہے اس سے بمشکل 300 میٹر ساؤتھ ایسٹ کی طرف ہیں. اچھا، نزدیک میں ان کے یہ بند بھی ایک بنا ہوا ہے. یہ آپ کو واضح طور پہ جیسے ڈیم کیا ہوتا ہے ندی کو، یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ڈیم کیا ہوا ہے. اور اس میں اگر آپ یہ جو دیوار بنی ہوئی ہے اس کے قریب دیکھیں تو سلٹ بھی آپ کو نظر آ رہی ہے واضح طور پہ کہ سلٹ اکٹھی ہوئی ہے. یعنی جو اوپر سے راسکو کے پہاڑوں کی طرف سے جو پانی آتا تھا اس کو یہاں اکٹھا کیا جاتا تھا، اور پھر یہ نہیں پتا کہ اس سے وہ کتنی دیر رہتا تھا. اس سے وہ خشکابہ جسے کہتے ہیں کہ وہ زمین میں وتر آ گیا تو پھر وہ اس کو پانی وہاں پہ فصل کرتے تھے، یا اس پانی کو کسی طریقے سے اٹھا کے ایک دوسری جگہ پہ بھی لے جا کے وہاں پہ کھیتی باڑی کی جا سکتی تھی. اس قسم کے یہ جو بند ہیں انہیں بلوچ لوگ گبر بند کہتے ہیں، اور گبر کہتے ہیں آتش پرستوں کو. تو وہ کہتے ہیں کہ جی یہ بڑے قدیم زمانے کے ہیں، آتش پرستوں کے ہیں، اور یہ بلوچستان میں ہر جگہ آپ کو مل جاتے ہیں. آپ خواہ حب ندی کی وادی میں ہوں، یا آپ نال میں ہوں خزدار کے پاس، یا آپ سینٹرل براہوی ماؤنٹنز میں ہوں، ہر جگہ آپ کو یہ جگہ جگہ بکھرے ہوئے مل جاتے ہیں. اور کسی نے آج تک ریکارڈ نہیں کیا کہ کتنے ہیں. میرا خیال ہے کوئی پورے صوبے کے اندر یہ درجنوں کے حساب سے ہوں گے. لیکن اب یہاں پہ پانی اگر رکتا ہے تو کوئی فصل نہیں ہوتی، کیونکہ کوئی رہ ہی کوئی نہیں یہاں پہ قریب میں رہا. اچھا، ایک اور یہاں جو پتھر انسکرپشن والا ہے اس میں بھی عمر صاحب کا نام لکھا ہوا ہے. کوئی مشہور آدمی ہوں گے یہ صاحب، اور یہ کس زمانے کی ہے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. یہ اسکرپٹ پڑھنے والے جو ہیں وہ کہتے ہیں یہ کوفک ہے، جو کہ 8ویں 9ویں 10ویں صدی میں عام تھی، عربی لکھنے کے لیے استعمال کی جاتی تھی. اس میں 2-3 چیزیں بڑی کمال ہیں. یہ آپ کو بائیں ہاتھ کی طرف نام کے وہ جو انسکرپشن ہے اس کے بائیں ہاتھ کو آپ کو ایک سٹائلائزڈ سا کراس نظر آ رہا ہے، لیکن
مجھے جو لگ رہا تھا وہاں پہ بھی، اور یہ جب میں تصویر بھی دیکھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جہاز بنانے کی کوشش کی ہے. نیچے سے کھڑے ہو کے کسی نے دیکھتے ہوئے اسے اوپر سے گزرتا ہوا جہاز اس طرح سے نظر آتا ہوگا. اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ جہاز پہلے زمانے میں نہیں ہوا کرتے تھے. کہیں آپ آج کل جو انڈیا میں رواج ہے کہ جی ہم 30,000 سال پہلے بھی جہاز اڑا رہے تھے یہاں پہ، وہ والی بات نہ کہیں آپ سمجھ جائیں. یہ جو جہاز ہے یہ ماڈرن ہو سکتا ہے. اور یہ بات ہمارے دوست ڈاکٹر ذوالفقار علی کلہوڑو نے، جو کہ قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد میں اینتھروپولوجی کے استاد ہیں، انہوں نے اپنی کتابوں میں ہمیں دکھایا کہ جو پرانے زمانے کی چٹانیں تھیں جن کے اوپر 6-7 ہزار سال پہلے کی کاونگ ہوئی تھی، انسکرپشنز تھیں، وہ اور مختلف قسم کے نشانات تھے، لکھائی تو کوئی نہیں تھی، مختلف قسم کے نشانات تھے. ان پہ آج کل کے جو اپنے سورما ہیں انہوں نے جہاز بنائے ہوئے ہیں، ٹرک بنائے ہوئے ہیں، رکشے بنائے ہوئے ہیں. وہ تصویریں ہیں زلفی کی کتاب میں کہ وہ جو پرانے پتھر تھے، جو پرانے ڈرائنگ بورڈز تھے، ان کے اوپر موجودہ دور میں بھی کچھ نہ کچھ کیا جاتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ وہ ہے. اور اسی کے اگر آپ نیچے دائیں ہاتھ کی طرف تھوڑا سا دیکھیں تو ایک کوئی عمارت سی لگتی ہے. میں نے یہ اپنے دوست زلفی کو تو نہیں دکھائی تصویر، مجھے چاہیے تھا کہ میں دکھا کر ذرا ماہرانہ رائے لے لیتا، لیکن میرا خیال ہے یہ وہ جو فائر ٹیمپل ہوتا ہے نا پارسیوں کا، یہ فائر ٹیمپل ہے. اور اگر یہ فائر ٹیمپل ہے تو یہ کم سے کم بہت پرانا ہے. اور اگر وہ جہاز نہیں ہے اور وہ کسی اور چیز کو سمبلائز کرتے ہیں، وہ نشان جو بائیں ہاتھ کو آپ دیکھ رہے ہیں، تو پھر ان کی بھی ایج کا میں کوئی تعین نہیں کر سکتا. میں اینتھروپولوجسٹ نہیں ہوں، میں ایک عام لے پرسن ہوں. اچھا، ان کو چھوڑ کے یہ آپ ذرا اب نقشہ دیکھ لیجئے. یہ نقشہ جو ہے یہ گوگل ارتھ سے لیا ہوا ہے. اس میں نے مارک کیا ہوا ہے، اوپر جو پیلے 2 تھمب ٹیکس ہیں وہ سٹون سرکل اور راک انسکرپشنز کی بات ہے، کو نشاندہی کر رہے ہیں. اور اگر آپ اس سے ایک لکیر سیدھی لگائیں ساؤتھ ویسٹ کی طرف، جنوب مغرب کی طرف، تو آپ ایک قبرستان میں آ جاتے ہیں جہاں پہ بہت ساری قبریں ہیں باہر اور ایک گنبد بھی ہے. اور یہ جو گنبد ہے یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسا کہ قبرستان میں نے آپ کو دکھایا تھا اپنے اسی چینل کے اوپر، جس کو مزار نکودر کہتے ہیں، اور وہ ماشکیل کی تحصیل کے اندر تھا، بالکل ایران کے بارڈر کے اوپر. یہ سٹائل بالکل وہی ہے. اندر قبریں ہیں اور قبروں کے علاوہ کچھ آپ کو ڈیکوریشن بھی ملتی ہے، ہاتھ کے نشان، اور ساتھ میں یہ 2 ایک ٹائلیں بھی ٹوٹی ہوئی لگی ہوئی ہیں اندر. اگر آپ باہر آ جائیں تو باہر جو ڈیکوریشن ہے اس میں آپ کو ایک سواستکا بھی نظر آتا ہے اور کراس نظر آتے ہیں، سٹار سمبلز اور روسیٹ جسے ہم کہتے ہیں، جو کہ جو ماہرین ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی وہ سورج کی ریپلیکیشن ہے. جو روسیٹ ہے، جو پھول نما ہے، وہ سورج کو ظاہر کرتا ہے. تو یہ کتنا پرانا ہے اس کے اوپر کچھ نہیں پتہ. جیسے کہ مزار نکودر کے بارے میں ذرا کہنا کچھ مشکل ہے کہ کب بنا. لیکن ایک بات ہے کہ 1393 کے اندر میران شاہ جو تھا تیمور کا بیٹا، اور بندہ ٹھیک نہیں تھا، ویسے تیمور بھی کوئی ٹھیک بندہ نہیں سی، تو میران شاہ نے یہاں پہ آ کے ایک جنگ لڑی تھی، اور وہ جنگ نکودریوں کے خلاف لڑی تھی. اور یہ وہی نکودری ہیں جن کی قبریں وہاں پہ ماشکیل کے اندر ہیں، جن کے اوپر میں ایک پروگرام پہلے کر چکا ہوں. تو کیا جنگ کے بعد جب وہ نکل گیا یہاں سے اپنا میران شاہ، تو وہ جو لوگ تھے نکودری جو بچے، انہوں نے یہ قبریں بنائیں، انہوں نے اپنے یہ بندے دفن کیے. اچھا، بتاتا چلوں کہ نکودری جو تھے وہ منگول نسل تھے. چنگیز خان کا ایک پوتا یا پڑ پوتا ہے جس کا نام نکودر تھا. تو وہ نکودری جو تھے وہ 14ویں صدی کے اندر، یعنی 1393 میں جب وہ میران شاہ کے خلاف لڑ رہے تھے، تو ہو سکتا ہے کہ مسلمان ہو گئے ہوں، کیونکہ ایران کی طرف سے ان کا آمد ہوئی تھی بلوچستان میں، تو ہو سکتا ہے کیونکہ اوروں نے مذہب قبول کر لیا تھا.
ارغون خان کی جو اولادیں تھیں انہوں نے مذہب قبول کر لیا تھا. تو کیا یہ جو قبرستان ہے یہ ان کا ہے؟ اچھا، قبرستان میں باہر اگر آپ دیکھیں تو جو قبریں بکھری ہوئی ہیں، بہت بے شمار قبریں ہیں، اور کچھ کتبے ہیں، کچھ تو قبروں کے اوپر ہیں اور کچھ ایسی رڑے میں بھی پتھر کھڑے کر کے ان کے اوپر یہ تصویریں بنی ہوئی ہیں. اس میں تصویر میں آپ جو غور کریں تو یہ جو آپ کو لکیریں سی نظر آ رہی ہیں، یہ دراصل میں جزیل جو پرانی بندوق ہوتی تھی توڑے دار، یہ وہ بندوق آپ کو دکھائی گئی ہے. اور اس کے ساتھ اگر آپ دیکھیں تو وہ جو سٹک فگرز ہیں وہ انسان بنے ہوئے ہیں، ایک ہاتھ میں تلوار، اور وہ جو گول سا دائرہ ہے جس کے بیچ کانٹا لگا ہوا ہے وہ اس کی ڈھال ہے. تلوار اور ڈھال والا جنگجو ہے، اور ان کی کوئی الائنمنٹ نہیں ہے، کسی کا سر ادھر کو ہے، کسی کے پیر ادھر کو ہیں، اور تو وہ بنائے ہوئے ہیں. اور پھر میں نے کافی یہاں پہ ڈھونڈنے کی کوشش کی کہ کوئی انسکرپشن، کوئی نام مل جائے. وہ کسی پتھر پہ مجھے تو نظر نہیں آیا، اگر کسی اور نے جا کے ڈھونڈا ہو تو شاید انہیں نظر آ گیا ہو، لیکن نام نہ ہونے کی وجہ سے یہ کہنا مشکل ہے. کچھ اس میں پتھر ایسے بھی ہیں کہ اگر میں اپنے دوست ذوالفقار کلہوڑوں کو دکھاؤں تو وہ کہیں گے کہ شاید یہ بعد میں کی گئی ہوں، کیونکہ یہ جو کھرچ کے بنائی گئی تصویر ہے یہ تازہ لگتی ہے، کچھ پرانی لگتی ہیں اور کچھ تازہ بھی ہیں. تو میں چونکہ کوئی اس میں مہارت نہیں رکھتا، میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ یہ کب کے ہیں. لیکن یہ ہمیں پتہ ہے کہ تیمور نے یہاں پہ ایک جنگ لڑی تھی نکودریوں کے خلاف، ان کو شکست دی تھی، اور جب تیمور چلا گیا تو ہو سکتا ہے کہ ان نکودریوں نے ہی یہ قبرستان سارا کا سارا بنایا ہو، اینٹیں بھی پکا کے لگائی ہوں اور یہ سارا کچھ کیا ہو اپنے بڑوں کی یاد میں. اگر آپ اس نقشے پہ دوبارہ آ جائیں تو یہاں وہ جو اوپر ہم نے سٹون سرکل اور انسکرپشنز آپ کو دکھائی تھیں، وہاں سے اگر آپ سیدھے جنوب کی طرف آئیں، ساؤتھ کی طرف، تو ایک اور قبرستان ہے. اس کی میں نے تصویریں نہیں اتاری کیونکہ قبریں تھیں، اور ایک مقبرہ بھی بنا ہوا تھا، اس کی چھت وت گر چکی تھی، اور بس وہ ایک جیسے اونچی پلنتھ سی تھی، اور پلنتھ میں سے ہڈیاں نکلی ہوئی تھیں، انسانی ہڈیاں، اور وہ دفن ساری شمال جنوب کو تھیں. آپ کو یاد رہے کہ مسلمان ہم یہاں جو سب کانٹیننٹ میں دفن ہوتے ہیں، دوسری جگہوں پہ اور سمت ہوتی ہے. مسلمان کا منہ جو ہے نا کعبے کی طرف ہونا چاہیے، مغرب کی طرف. تو ہم اپنا مردہ نارتھ ساؤتھ دفناتے ہیں، اور اس کا سر جو مرنے کے بعد جو ہے نا گردن رائٹ سائڈ کو موڑ دی جاتی ہے، سیدھے ہاتھ کو، تاکہ وہ کعبے کی طرف دیکھ رہا ہو، چہرہ اس کا کعبے کی طرف ہو. تو اس قبرستان میں بھی، جس کی میں نے تصویر کوئی نہیں اتاری، وہاں پہ بھی جو دفن تھا وہ نارتھ ساؤتھ کو تھا، اور تو میں نے اندازہ یہی لگایا کہ وہ مسلمانوں کی قبریں. ویسے دیکھنے والے کہنے والے جو ہیں نا وہ بڑا کہ نہیں جی نہیں، آتش پرستوں کی ہیں اور یہ 2-2 ہزار سال پرانی ہیں. تو میں بتاتا چلوں کہ آتش پرست لوگ جو ہوتے تھے نا وہ اپنے مردے دفنایا نہیں کرتے تھے کبھی بھی. پہلے زمانے میں بالکل نہیں دفنایا کرتے تھے. وہ جو ٹاور آف سائلنس جسے کہتے ہیں، کراچی میں محمود آباد میں ایک میں نے دیکھا ہوا ہے، اور تو مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن وہاں چھوڑ دیا کرتے تھے. اور جیسا کہ ہمیں الیگزینڈر کے ہسٹورینز، جو الیگزینڈر کے ساتھ نیارکس جو اس کا جرنیل تھا، اس کی رائٹنگ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہاں ٹیکسلا میں بھی ایک ایسی قوم رہتی تھی کہ جو اپنے مردے جو ہیں جنگل میں چھوڑ کے آتے تھے کہ جانور انہیں کھا لیں. وہ پارسی لوگ تھے، تو پارسی لوگ دفنایا نہیں کرتے تھے. اب جو ہمارے نام نہاد دانشور ہیں وہ کہہ رہے ہیں نہیں نہیں جی پارسیوں کی قبریں ہیں اور یہ 2,500 ہزار سال پرانی ہیں. ایسی بات بالکل نہیں ہے. مسلمانوں کی قبریں ہیں اور 500-600 سال ہی پرانی ہیں صرف. تو ویسے اب جو ہے وہ چونکہ وہ رواج ختم ہوتا جا رہا ہے، اور میرا خیال ہے وہ انوائرمنٹل اور پتہ نہیں کیا کیا، اور پھر گدھ ختم کر دی ہیں ہم نے. تو اب جو کم سے کم کراچی میں میرا خیال ہے جو پارسی ہیں جو بیچارے تھوڑے سے رہ گئے ہیں، وہ شاید اپنے مردے اس ٹاور آف سائلنس پہ نہیں رکھتے، وہ بھی شاید دفناتے ہیں. مجھے کسی نے کہا ہے کہ اب ہم دفنانا شروع ہو گئے. تو وہاں پہ اس قسم کا ایک قبرستان بھی ہے. یہ جو اب آپ پاٹری دیکھ رہے ہیں، یہ ہمارے جو دوست ہیں وہاں پہ زمیندار ہیں، انہوں نے ایک جگہ سے نکالی، اور جگہ کا نام وہ بتاتے ہیں ہرگوک.
وہ کہتے ہیں کہ آپ ایسے تھوڑا سا ہی کھودیں تو وہاں سے وہ یہ پاٹری نکلنا شروع ہو جاتی ہے. اور یہ بھی کمال کی بات ہے کہ یہ ہے قدیم، میرا خیال ہے ہڑپن دور کی ہے کم سے کم، کیونکہ ہمیں موئنجو دڑو ہڑپا سے بھی اسی طرز کی پاٹری ملتی ہے. تو وہ ایک سائٹ ہے، اس کے اوپر آج تک کوئی تحقیق نہیں ہوئی، کسی کو کچھ پتہ نہیں کہ وہ اس میں اور کیا کیا اسرار و رموز چھپے ہوئے ہیں. وہ ڈھونڈنے کے لیے مزید بہت سارا کام کرنے کی ضرورت پڑے گی. اور جیسے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ بلوچستان تو پورا کا پورا ایک بہت ہی دلچسپ صوبہ ہے، لیکن خاران، کلات، اپنا خضدار، یہ وہ اس کے ضلع ہیں جہاں پہ کہ فٹ فٹ کے اوپر خزانے دفن ہیں. اور وہ خزانے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہاں پہ کوئی سونا چاندی دفن ہے، وہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہاں پہ علم و فضل کے بڑے بڑے خزانے دفن ہیں. تو یہ چھوٹا سا تھا، میں نے کہا آپ کو خاران کا میں دکھا دوں کہ وہاں پہ ہم نے کیا دیکھا 1 سال پہلے.